علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مصلیاً و مسلما اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی محفل کا عنوان بڑا دلچسپ اور پرلطف ہے، اور وہ عنوان ہے مرغی کے پنجے یعنی ٹانگیں کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور کس کس حالت میں مرغی کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ بڑا دلچسپ عنوان ہے اور معلومات افزا عنوان ہے۔ خود بھی آپ سنیے، دیکھیے، دوسروں کو شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ دوسروں کو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہو سکے۔ سامعین، دراصل اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہمارے اساتذہ کے طلبہ اور ان کے بچوں کے درمیان دو جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ مرغی کے پنجے یعنی ٹانگیں کھانا حلال ہے اور من پسند ہے، اور شوق سے یہ طلبہ کھاتے ہیں، اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ مرغی کی ٹانگیں یعنی پنجے کھانا حرام ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہ دوسری جماعت کا کہنا ہے۔ یہ دونوں جماعت کے طلبہ آج 19 ستمبر 2020 کو جھگڑتے ہوئے مسئلہ کے تصفیہ کی غرض سے میرے پاس آئے، اور دونوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت مفتی صاحب آپ مسئلہ واضح فرما دیجئے کہ مرغی کے پنجے یعنی ٹانگیں کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ میں نے طلبہ کو اچھے انداز میں مسئلہ کو واضح کر کے سمجھا دیا، اور سارے طلبہ مطمئن ہو گئے بحمداللہ۔ میں نے سوچا کہ اس کا ایک ویڈیو کلپ تیار کر دوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ ہر عام و خاص کے ذہن و دماغ میں اس کے متعلق پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے فائدہ کی غرض سے یہ ویڈیو تیار کیا، آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے۔ جو سوال کیا گیا، اس سوال کے دو اہم جز ہیں۔ پہلا جز ہے مرغی کی ٹانگیں یعنی پنجے کھانا حلال ہے یا حرام، شرعی حکم کیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے مرغی کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کا کھانا حلال، اس کی تجارت حلال، کاروبار حلال، اس کا پالنا بھی حلال، سب کچھ حلال ہے۔ اور رہا مسئلہ مرغی کے پنجے یعنی ٹانگیں کھانا حلال، تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، میں کہا کرتا ہوں کہ مرغی کے پنجے یعنی ٹانگیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ غریبوں کے پائے ہیں، کیونکہ بڑے جانور کے پائے اور چھوٹے جانور یعنی بکرا بکری کے پائے ہم جیسے غریبوں کے لیے اس مہنگائی کے دور میں، جس میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اس مہنگائی کے دور میں یہ بڑے جانور چھوٹے جانور کے پنجے اور ٹانگیں اور پائے خریدنا ممکن نہیں ہے۔ اب غریبوں کے لیے یہ مرغی کے پائے کھانا آسان ہے۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو کہ مرغی کے پائے کو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، بہت سارے تاجر وہ ہیں جو مرغی کے پائے فری میں دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سستے دام لے کر کے، سستی قیمت لے کر اسے فروخت کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مرغی کی ٹانگیں کھانا حلال ہے جیسے گوشت کھانا حلال ہے۔ کسی قسم کی اس میں شرعی اعتبار سے نہ کوئی قباحت ہے اور نہ کوئی کراہت ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال جانور میں جو 7 اعضاء حرام اور مکروہ قرار دیے ہیں، مثلا دم مسفوح بہنے والا خون، ایسے ہی نر جانور کی شرمگاہ، مادہ جانور کی شرمگاہ، خصیتین، غدود، مرارہ جسے پتا کہتے ہیں، اور اس طریقہ سے مثانہ پیشاب کی تھیلی، یہ وہ اعضاء ہیں جو ہر حلال جانور میں ان کا کھانا حرام مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مرغی کی ٹانگیں ان حرام اعضاء اور اشیاء میں شامل نہیں ہے، لہذا جس طرح گوشت حلال پہلے تھا ویسے گوشت اب بھی حلال ہے، اسی طریقہ سے مرغی کی ٹانگیں بھی حلال ہے، پہلے بھی اور آج بھی اس کا کھانا بالکل درست ہے۔ البتہ بہت سے نفیس الطبع اور نفیس مزاج کے لوگ مرغی کے پنجے کھانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ مرغی نجاست اور گندی جگہوں پہ چلتی پھرتی رہتی ہے اور اس کے پیروں میں غلاظت لگ جاتی ہے، تو ان کی طبیعت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے پاکیزہ نفیس مزاج والے لوگ مرغی کی ٹانگیں کھاتے نہیں بلکہ ناپسند کرتے ہیں، انہیں ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی کی طبیعت میں ناگواری گزرنے سے کوئی چیز حرام ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔
7 اعضاء جن کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ فتاوی عالمگیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيْوَانِ السَّبْعَةِ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَانِ والفرج والغدود والمرارہ والمثانہ. اور حلال جانور کو اللہ تعالیٰ نے اصلاً تو مباح قرار دیا ہے. اسی لیے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباح والنظائر کے اندر فرمایا الاصل فی الاشیاء الاباحہ حتی ورد المانع. پتہ یہ چلا کہ مرغی کا گوشت جس طریقہ سے حلال ہے ویسے پنجے بھی حلال ہے، کھانا بالکل درست ہے. کسی کی طبیعی ناگواری کی وجہ سے اس کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا سوال تھا کس کس حالت میں مرغی کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے. یاد رکھیے دوستو، اللہ رب العزت نے دیگر حلال جانوروں کی طرح مرغی کا گوشت بھی حلال قرار دیا اور ہر حال میں حلال ہے، کھانا درست ہے. البتہ اگر اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے تو اس وقت یہ مرغی کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا. اگر کوئی غیر مسلم اس کو ذبح کرے کھانا حرام ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے اور جانور کو ذبح کر دے، مرغی ذبح کر دے تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا، یہ مردار اور میتہ کے حکم میں کہلائے گا. اسی طرح مرغی اگر فطری طور پر طبعی طور پر مر جائے تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا. اس طریقہ سے ہر وہ شکل جس کی وجہ سے جانور حرام ہو جاتا ہے اگر مرغی بھی اسی شکل میں مر جائے تو اس کا کھانا حرام کہا جائے گا. لیکن فی نفس ہی مرغی کا گوشت حلال ہے، اگر ذبح کر لیا جائے اللہ کے نام کے ساتھ کھانا بالکل درست ہوگا. امید کرتا ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہمیں بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.